الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وجعلنا نومكم سباتا. اللہ تعالیٰ نے نیند کے بارے میں کہا کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو اپنے پاس پوری طرح سے لے جاتا ہے موت کے وقت، اور جن کی موت کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہوتا ان کو ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جن کی موت کا فیصلہ ہوا ہوتا ہے ان کو نیند میں ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ یقیناً اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نیند اللہ کی ایک نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی، اللہ کی مہربانی کی نشانی، اللہ کی محبت کی نشانی، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی نشانی۔ اس میں نشانی ہے اس بات کی، الہ وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں ہے۔ جو سوتے ہیں وہ الہ نہیں ہوتے۔ انبیاء سوتے ہیں، اولیاء سوتے ہیں، شہداء و صالحین اپنی اپنی زندگی میں سوتے ہیں۔ ان کا سونا بھی اس بات کی نشانی ہے کہ الہ وہ نہیں ہے، الہ صرف وہ ہے جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے۔ نیند میں اللہ کی نشانی ہے کہ کیسے وہ تمہاری نیند کا انتظام کرتا ہے۔ بیٹے اس کو جمعے سے پہلے آدھا گھنٹہ آ کے ضرور چیک کر لیا کریں اور اس کے مطابق پھر اس کو رکھا کریں۔ نیند میں اللہ رب العزت کی قدرت کی یہ بھی نشانی ہے کہ کائنات کے پردوں میں، کائنات کے صفوں میں کیسے وہ تمہارے سونے کے انتظام کرتا ہے۔ دن کی روشنیوں کو لپیٹتا ہے، رات کے اندھیروں کو لے کے آتا ہے، سورج کو غروب ہونے کے لیے بھیج دیتا ہے، چاند کو طلوع ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔
موجودہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر نیند پیدا کرنے والا ایک ہارمون ہوتا ہے، اور جیسے ہی رات کا اندھیرا شروع ہوتا ہے وہ جسم میں ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، جسم کو نیند کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ اندھیرا آتا ہے، جسم کو پیغام ملتا ہے، اور جسم کا وہ ہارمون نیند پیدا کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ ایک ترتیب سے نیند کو لاتا ہے۔ ہلکی ہلکی سی اونگ سی ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر ایک سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر دماغ کی طرف وہ سفر کرتی ہے، پھر ہمارے اعضاء ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت روح کو عارضی طور پہ اپنے پاس ایسے ہی بلا لیتا ہے جیسے ہم بجلی کے کنیکشن کا بٹن آف کرتے ہیں کہ پیچھے اس کا تعلق جڑا بھی ہوتا ہے، اور وقتی طور پر وہ عارضی طور پر ایک آف کنڈیشن اور آف حالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کی نشانی ہے پھر اس جسم کا اٹھ جانا، اور قیامت کے دن دوبارہ یہ اس کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے کہ جس طرح ہم نیند میں سو کے روزانہ اٹھتے ہیں، قبروں میں سو کر بھی ایک دن ہم نے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ نے تو یہ تک بھی کہا اگر میں ہمیشہ روشنی رکھتا تو رات کے اندھیرے سکون دینے کے لیے کون لے کے آتا؟ اگر میں ہمیشہ رات کے اندھیرے ہی کر دیتا تو تمہارے کام کاج کے لیے دن کی روشنیاں کون لے کے آتا؟ اس میں بھی اس کی عظمت کی، قدرت کی نشانی ہے۔ پھر نیند کے اندر انسان کی روح کا ایک خاص انداز میں جسم سے ایک دفعہ وقتی طور پہ نکل جانا اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اس روح کا خواب کی دنیا میں سفر کرنا، یہاں لیٹے ہوئے جسم یہاں ہے، روح مکے میں ہے، مدینہ میں ہے، باہر کی دنیا میں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک نوٹ کیا کہ ایک اندھی اور نابینا عورت جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اور اس نے دنیا کا کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا ہے، نیند جب وہ لیتی ہے اور سو جاتی ہے، کبھی اس کو بھی ایسے خواب آتے ہیں کہ وہ چیزیں بیان کر دیتی ہے جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہیں، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ صحیح نقشہ آپ نے کیسے کھینچ دیا؟ وہ بتاتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ روح کو کتنی محدود آزادی عارضی طور پہ دے دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید نیند کی حالت میں سارے کے سارے اعضاء ایک ڈورمنٹ کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، ایک آرام کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، کچھ ورک نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دنیا کی آنکھیں کھلی کہ نہیں وہ تو بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پوری کی پورے جسم کی جیسے اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ سارے اعضاء نیند کے اندر بھی اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا فنکشن ادا کر رہے ہوتے ہیں۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کا تیسرا حصہ نیند میں گزرتا ہے، اکثر انسانوں کا۔ اگر یہ تیسرا حصہ انسان سنت کے خلاف گزار رہا ہے، غفلتوں میں گزار رہا ہے، تو اپنی زندگی کے 60 سال میں سے وہ 20 سال برباد کر رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ نیند کی بھی نیت کریں، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ جیسے صحابی نے کہا تھا انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں جتنے ثواب کی امید تہجد میں رکھتا ہوں اتنے ہی ثواب کی امید میں اپنی نیند میں بھی رکھتا ہوں۔ جب نیت یہ ہو کہ تازہ دم ہونا ہے، پھر اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے، پھر رزق حلال کی تلاش پہ نکل پڑنا ہے، انسان نیت یہ لے اور اچھی نیت کر کے سوئے، اس طرح نہ سوئے جس کا نقشہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے یوں کھینچا تھا، جیفتم باللیل حمار بالنہار، دن کو گدھے کی طرح جتے رہتے ہیں، رات کو مرداروں کی طرح سو جاتے ہیں۔ مسلمان کی نیند ایسی نہیں ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات عرض کی تھی، اس کی تیاری کریں باقاعدہ، دروازے بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے، چراغ گل کریں، روشنیاں آف کریں، غیر ضروری جو بھی روشنی ہے اس کو بند کریں۔ ایک کام کرنے لگے ہیں آپ، زندگی کا اہم کام، زندگی کا اہم حصہ ہے وہ۔ تیسرا کام دیکھیے نیند کی کیسی تیاری ہے باقاعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کرتے تھے۔ عبادت ہے نا یہ، اور اس کو عبادت بنانا ہے۔ آپ کی عمر 50 سال اور 60 سال ہو چکی اور آپ کبھی وضو کر کے نہیں سوئے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ گناہگار ہوئے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ ایک عظیم سنت سے محروم ہوئے، ایک عظیم سنت سے محروم ہوئے۔ برکت والی زندگی سنتوں والی زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت حدیث سنیے، بندہ پڑھتا ہے تو عش عش کر اٹھتا ہے، ایک مسرت ہوتی ہے کہ کیسا پیارا دین ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا طہروا ھذہ الاجساد طہرکم اللہ، اے میری امت کے لوگو اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کرو، تم اپنے جسموں کو پاک کرو گے اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا، میری امت میں سے جو شخص بھی، اللہ کا جو بندہ بھی باوضو رات گزارتا ہے، إِلَّا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ آرام کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ لا ينقلب ساعة من الليل الا قال، رات کی جس گھڑی میں وہ اپنا پہلو بدلتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، یہ وضو کر کے سویا ہے نا، اب فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی یہ کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے لیٹا ہے، اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے لیٹا ہے۔ سونا عبادت ہے، نیند ایک اسائنمنٹ ہے، ایک کام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ کیسی بد نصیب ہے وہ ماں، کیسی بد نصیب ہے وہ بیٹی، کیسا بد نصیب ہے وہ نوجوان، اور کیسا بد نصیب ہے میرا وہ بھائی جو آج کے اس دور میں نیند لیتا ہے تو فحش منظر دیکھتے دیکھتے
وہ سوتا ہے تو بے حیا گانے سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ گندی سی ایسی عجیب و غریب چیزیں کانوں میں لگی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ نیند لے رہا ہے۔ کہاں اس کی نیند اور کہاں اس کی نیند؟ جو وضو کر کے لیٹ رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے، اور فرشتہ کہہ رہے اللہ یہ وضو کر کے لیٹا ہے، اس کو معاف کر دے۔ ایک اور ادب، وضو کرنے کے بعد پھر آپ کا تعلق ان چیزوں سے نہ ہو، اپنے موبائل کو سائٹ پہ کریں، اپنے تعلقات ایک سائٹ پہ کریں، پھر آپ اپنے رب کے ذکر میں لگ جائیں۔ سنتوں بھری زندگی، برکتوں والی زندگی، رحمتوں والی نیند، سعادتوں والی نیند۔ آپ نے وضو کیا تو اس سے اتنی برکت ہوئی کہ فرشتہ رات بھر آپ کی ایک ایک کروٹ بدلنے پہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ اللہ کوئی کم وفادار ہے؟ اس سے بڑا وفادار کس نے دیکھا ہوگا؟ وہ تو اتنی وفائیں کرنے والا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو جب وہ غار کے اندر 300 سال اور 9 سال تک سلاتا ہے تو اللہ خود ان کی کروٹیں بھی بدلتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، توحید کے لیے سوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کے لیے سوئے ہیں، وقت کے ظالموں سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وضو تو ویسے ہی برکت اور برکت ہے، بالخصوص آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، اور اس وقت اور ان راتوں کے اندر پھر وضو کرنا، اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ ہاں یہی تو عظمت ہے بندہ مومن کی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہتا ہو نا تب وضو کرنا اور پورا کرنا، ثواب بھی تو لینا ہے نا، اتنی کمائی بھی تو کرنی ہے۔ وہ گھنٹوں بیچارے لٹکے سے رہتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں، اس دنیا کی خاطر، تو اس نے تو آخرت کمانی ہے، فرشتوں کی دعائیں لینی ہے، تو عظمت کا کام ہے۔ جو عظمت کی ہمت رکھتا ہے، عزیمت رکھتا ہے، وہی یہ کام کرے گا۔ جو ہمت اور عزیمت نہیں رکھتا ہے وہ اس ثواب سے محروم ہوگا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے، یہ عظیم لوگوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جو پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں اور ان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں تک اللہ نے زیور بھی تو پہنانے ہیں جنتوں میں اس شہزادے کو، جہاں جہاں تک وضو کے پانی کے قطرے پہنچتے تھے۔ دوسرا کام ہے وضو کے بعد ذکر میں لگ جانا، اور پھر ذکر کرتے کرتے اگر آپ کو نیند آ گئی ہے تو اس میں کیا عظمت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ باقاعدہ آج کے دور میں ایک بحران ہے نیند کا نہ آنا۔ مغرب کی دنیا، یورپ کی دنیا، امریکہ کی دنیا، اللہ کو بھولی ہوئی دنیا، گدھوں کی طرح جتی ہوئی دنیا، آج ان کے کتنے فیصد نوجوان سب سے زیادہ نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے یہ ایکٹر اور آپ کی یہ ایکٹریس جن کو آج کے بچوں نے اپنا ماڈل سمجھ لیا، ان میں سے تو اکثر ہی سکون کی نیند سے محروم ہوتے ہیں، اور جب تک نشے کا انجیکشن نہیں لگاتے اور نیند کی گولیاں نہیں لیتے ان کو نیند کب آتی ہے؟ اہل ایمان کی نیند وضو والی نیند ہے، سنت والی نیند وضو والی نیند ہے، اور وضو کے بعد ذکر والی نیند ہے۔ جو وضو کے ساتھ
نیند سے پہلے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر، جو بھی مسلمان وضو کر کے پھر ذکر کرتے ہوئے رات گزار دیتا ہے، فیتعار من اللیل، رات کے کسی وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور نیند سے وہ ہڑبڑا کے نہیں اٹھتا جیسے عام لوگ اٹھتے ہیں جو مرداروں کی طرح سوئے ہوتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے بندوں کی طرح سویا ہوا ہے۔ رات کو اس کو جاگ آتی ہے، اس نے وضو کیا ہے، ذکر کر کے سویا ہے، رات کو جاگ آئی ہے تو اللہ سے اس نے کوئی دعا کی ہے۔ الصادق المصدوق ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی دعا ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اہل ایمان کی نیند عام نیند نہیں ہوتی ہے، کچھ آداب والی نیند ہوتی ہے، سنتوں والی نیند ہوتی ہے۔ کون کون سے اذکار کیے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیلات بیان کی۔ ان میں سر فہرست ایک ذکر آیت الکرسی ہے۔ کیا عظیم آیت ہے یہ! جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ لمبے چوڑے انہوں نے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ماذا انزل علیک اعظم، آپ پہ جو اللہ نے وحی نازل کی ہے اور قرآن نازل کیا ہے اس میں سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ اس کا پیغام بھی بڑا عظیم ہے۔ کیا مناسبت ہے اس آیت کی اور نیند کی اور توحید کی اور لا الہ الا اللہ پہ موت کی؟ صرف ایک پہلو پہ آپ توجہ کیجئے اور میرے ساتھ غور بھی کیجئے۔ اکثر پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ سوچ کے نہیں پڑھتے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ جتنا آپ سوچیں گے، معنی میں غور کریں گے، دل کے اندر سے پڑھیں گے، اتنی ہی اس کے اندر تاثیر بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا کل من علیہا فان تو وہی رہے گا، جب سب انبیاء و اولیاء و شہداء نیند کی آغوش میں چلے جائیں گے، موت کی وادیوں میں چلے جائیں گے، وہی رہے گا۔ القیوم وہی ہے جس نے کائنات کے انتظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ کہاں یہ آیت الکرسی اور کہاں وہ بد نصیب جو بیٹھتے ہیں تو یا علی، اٹھتے ہیں تو یا علی، لیٹتے ہیں تو یا علی، بستر پہ ہیں تو یا علی، اور کہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللہ ہم تیرے ماننے والے، تیرے چاہنے والے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی پکارتے ہیں۔ تو الحی ہے، تو القیوم ہے۔ جب علی نہ تھا، جب کوئی نبی نہ تھا، جب کوئی ولی نہ تھا، تب تو ہی تھا۔ جب نہ کوئی نبی رہے گا، نہ کوئی ولی رہے گا، تب تو ہی ہوگا۔ سب سو جاتے ہیں، سب موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، ہمیشہ سے زندہ بھی تو ہے اور ہمیشہ سے انتظام کو سنبھالنے والا بھی تو ہے، تیرا نام لے کے سوتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اس کا، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا۔ لوگ اس لیے اللہ تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں کہ ان سے شفاعتوں کی امید رکھتے ہیں کہ وہ سفارش کریں گے۔ اے اللہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، کوئی سفارش کرے گا بھی تو تیری اجازت سے ہی کرے گا، ہم اس کی شفاعت کے لیے بھی تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جسے ہمت ہو کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اسی وقت جب اللہ اس کو اجازت دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی حال مستقبل وہ سب اس کے علم میں ہے۔ اللہ میں جتنا گناہگار ہوں تو جانتا ہے، جو کچھ میرے دائیں بائیں ہے تو جانتا ہے، جو میری قسمت میں ہے تو جانتا ہے، اور دنیا کے لوگ تیرے علم میں سے کسی چیز کو احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تیری کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے، جو کچھ میں کہہ سکا ہوں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اے میرے مولا تو اس سے بھی بلند ہے اور تیری عظمتیں اس سے بڑھ کر ہے۔ آیت الکرسی کی ایک شان ہے، صحابہ کی زندگیوں میں اس کا ایک مقام ہوتا تھا، اس پر ایمان ہوتا تھا، اس پر یقین ہوتا تھا۔ ہم بدبخت لوگ ہیں، اتنی بڑی آیت کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے تعویذوں کے پیچھے لگے ہوئے، سب سے عظیم وظیفے کو چھوڑ کے ایک شخص کے لکھے ہوئے نہ سمجھ میں آنے والے ورقوں کے پیچھے لگے ہوئے اور دھاگوں کے پیچھے لگے ہوئے اور منکوں کے پیچھے لگے ہوئے اور لوہے کی انگوٹھیوں کے پیچھے لگے ہوئے اور پتھروں کے پیچھے لگے ہوئے۔ بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو چھوڑ کے اور آیت الکرسی کو چھوڑ کے ان چیزوں کے پیچھے اپنے عقیدے کو برباد کر رہا ہے۔ پھر جنات نہ آئیں تو کیا ہو، ان کو تو یہ چیزیں چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے میری ذمہ داری لگائی تھی، ابو ہریرہ یہ زکوٰۃ جو جمع ہو رہی ہے، یہ فطرانہ جمع ہو رہا ہے، تو نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں اس ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا، ایک شخص آتا ہے، اس میں سے ایسے چوری کرنے لگ جاتا ہے، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، وہ کہتا ہے محتاج آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پہ رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے ترس آتا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اللہ کے پیارے نبی کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، میری ذمہ داری تھی۔ رات کو ایک شخص آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اس نے کہا میں بھی مسکین ہوں، یہ مسکینوں کے لیے ہی ہے نا، سوچا ہوگا ابو ہریرہ نے، تو چلیں یہ مسکین بیچارہ چوری کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، کیوں چھوڑا تھا؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ وہ دوبارہ پھر آئے گا، خیال رکھنا۔ کہتے ہیں دوسری رات، صحابہ کا تو یقین ایمان ہوتا تھا حدیث پہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے کہہ دیا تو آئے گا۔ وہ پھر آ گیا، پھر چوری کرنے لگا، پھر اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے یہی کہا میں بھی بڑا ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ پھر تذکرہ کیا، الصادق المصدوق علیہ السلام نے پھر فرمایا ابو ہریرہ پھر آئے گا۔ وہ تیسری رات پھر آ گیا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور پھر اس نے واسطے دیے، میں نے کہا نہیں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دن سے تو میرے ساتھ وعدے کر رہا ہے،
پھر تو چوری کرنے آ جاتا ہے، میں آج تجھے اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں پیش کروں گا، نہیں چھوڑوں گا، آج تیسرا موقع ہے، تجھے لے کے جاؤں گا پیغمبر کے پاس۔ کہنے لگا ابو ہریرہ تمہیں ایک وظیفہ ایسا بتاتا ہوں، تمہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اگر تم مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرو تو بتا دوں گا۔ اچھا بتاؤ۔ صحابہ کا علم کا شوق کیسا ہے، اور وہ ظالم انسان کتنا ذہین ہے، سمجھتا ہے کہ یہ صحابی اب کیسے چھوڑے گا، یہ طالب علم ہے نا، اس کو علم کی بات بتاؤں گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ کہا بتاؤ، کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میرے جیسی کوئی چیز تمہارے پاس پھٹک بھی نہیں سکے گی۔ کہتے میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا بڑا، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ وہ 3 راتوں سے کون آ رہا تھا؟ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا جو چوری کرنے آ رہا تھا۔ آیت الکرسی، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا بہت بڑا پیغام ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم کہ اس کے ساتھ رب کریم سے دعا کی جائے تو رب کریم اپنے اس اسم اعظم کی برکت کی وجہ سے دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ 3 صحابہ کے ساتھ اس سے ملتے جلتے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک اور صحابی کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، وہ تو اس سے بھی عجیب تھا۔ ان کی کھجوریں تھیں اور وہ روزانہ کم ہو رہی تھیں، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیوں کم ہو رہی ہیں۔ پھر ایک رات کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب مخلوق سی تھی، اس کو دیکھا تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اسلام کہا، اس نے اسلام کا جواب دیا، میں نے اس کو پکڑ لیا تو عجیب سے کتوں جیسے اس کے بال اور عجیب سی اس کی جسامت۔ میں نے پوچھا اجنی ام انسی، تو جن ہے انسان ہے، کیا بلا ہے؟ کہنے لگا میں جن ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا سارے جن ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے طاقتور جن کوئی نہیں ہے، میں جنوں میں سے بھی بڑی طاقت والا جن ہوں۔ تو جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مَلَّذِي يُجِيرُنَا مِنْكَ، تیرے جیسے شریروں سے ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے جس سے ہم محفوظ ہو جائیں؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے صدق الخبیث، تھا خبیث انسان، تھا خبیث جن، لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ پیغمبر کی مہر ثبت ہو گئی کہ آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے، اللہ کی نگرانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو سونے کے اذکار میں آیت الکرسی شامل ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی جائے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جو اپنے بستر پہ بیٹھ جاتے تو آپ یوں اپنے ہاتھ مبارک کر لیتے، ان میں پھونک مارتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے۔ یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے چہرے انور اور اپنی پیشانی مبارک کے اوپر یوں ہاتھ پھیر کے، چہرے پہ پھیر کے، آگے والے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اور اس کے بعد باقی جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہاتھ پھیرتے۔ اور آپ روزانہ ہر رات سونے سے پہلے یہی وظیفہ پڑھتے۔ پتہ چلتا ہے کہ سونے سے پہلے آخری تینوں قل اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس طریقے سے پڑھتے، اور ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 دفعہ ایسے کرتے، تینوں قل پڑھیں۔ جناب نوفل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، نوفل سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، جب تم بستر پہ لیٹ جاؤ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، اور یہ تمہارا آخری وظیفہ ہو، یعنی اس کے بعد کوئی اور گپ شپ اور باتیں نہ کرو، جب تم یہ پڑھ لو گے انھا براءۃ من الشرک، اللہ تمہیں شرک سے پاک کر دے گا۔ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نیند کے باقی آداب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔